جبکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے غلط رویوں سے آج پارلیمنٹ بے معنی ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2 انتخابات پر عوام نے اعتماد نہیں کیا، ملک میں دھاندلی سے پاک الیکشن کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ سیاستدان ہوں، اس لیے ہمیشہ مذاکرات کا حامی رہا ہوں۔ سیاست میں انتقام کا تاثر ٹھیک نہیں، سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نواز شریف اور مریم کو جیل بھیجنے کی بھی مخالفت کرتا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مجھے پی ٹی آئی کے مطالبات کا علم نہیں، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ کو اپنے دماغ پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھیے۔ جو ہے وہ اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی، پارلیمنٹ پر کیسے اعتماد بڑھے گا قوم کا؟ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں؟ میں سیاسی آدمیوں اور مذاکرات کا قائل ہوں۔ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، باہر رہنا چاہیے۔ اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا یا ان کی بہن کے ساتھ ہوتا رہا یا میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا تو ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے، اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے غلط رویوں سے آج پارلیمنٹ بے معنی ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2 انتخابات پر عوام نے اعتماد نہیں کیا، ملک میں دھاندلی سے پاک الیکشن کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ سیاستدان ہوں، اس لیے ہمیشہ مذاکرات کا حامی رہا ہوں۔ سیاست میں انتقام کا تاثر ٹھیک نہیں، سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نواز شریف اور مریم کو جیل بھیجنے کی بھی مخالفت کرتا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مجھے پی ٹی آئی کے مطالبات کا علم نہیں، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ کو اپنے دماغ پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھیے۔ جو ہے وہ اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی، پارلیمنٹ پر کیسے اعتماد بڑھے گا قوم کا؟ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں؟ میں سیاسی آدمیوں اور مذاکرات کا قائل ہوں۔ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، باہر رہنا چاہیے۔ اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا یا ان کی بہن کے ساتھ ہوتا رہا یا میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا تو ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے، اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے غلط رویوں سے آج پارلیمنٹ بے معنی ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2 انتخابات پر عوام نے اعتماد نہیں کیا، ملک میں دھاندلی سے پاک الیکشن کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ سیاستدان ہوں، اس لیے ہمیشہ مذاکرات کا حامی رہا ہوں۔ سیاست میں انتقام کا تاثر ٹھیک نہیں، سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نواز شریف اور مریم کو جیل بھیجنے کی بھی مخالفت کرتا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مجھے پی ٹی آئی کے مطالبات کا علم نہیں، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ کو اپنے دماغ پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھیے۔ جو ہے وہ اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی، پارلیمنٹ پر کیسے اعتماد بڑھے گا قوم کا؟ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں؟ میں سیاسی آدمیوں اور مذاکرات کا قائل ہوں۔ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، باہر رہنا چاہیے۔ اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا یا ان کی بہن کے ساتھ ہوتا رہا یا میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا تو ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ آپ نے کیوں ٹرمپ کو اپنے دماغوں پر اتنا سوار کیا ہوا ہے؟ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوال ہمارے سامنے ہے، اور اس صورتحال میں آنے والا مستقبل آپ دیکھیں کہ کیا ہم عالمی قوتوں کے لیے اس کا آماجگاہ تو نہیں بنا رہے؟